اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. My today's lecture is on the series of the lectures of criminology, and the today's topic is sources of punishments. کہ پاکستانی کرمنل لا میں سزا دینے کے لیے کہاں سے کس سورس سے سزائیں لی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دا پاکستان پینل کوڈ از اے لیجسلیشن وچ ڈیفائنز دا کرائمز فالوڈ بائی دیئر پنشمنٹس ریسپیکٹیولی. مجموعہ تعزیرات پاکستان ایک ایسا قانون ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کہ جرائم اور ان کی سزائیں بیان شدہ ہیں. Classification of crimes. Qisas means punishment by causing similar hurt at same part of the body of convict. یہ اسلامی سزا ہے جس کو کہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی انڈورس کیا گیا ہے، اور اس سے مراد جسم کے اسی حصے پر جس حصے پر مجروح کو ضرب لگی، مجرم کو اسی قسم کی ضرب لگانا جس قسم کی ضرب اس نے لگائی تھی. یعنی کہ جس قسم کا زخم پہنچایا تھا، جس قسم کی انجری دی تھی، جس پارٹ پہ دی تھی، اسی پارٹ پہ اسی قسم کی انجری پہنچانا. دیت means the compensation specified under section 323 of PPC payable to the heirs of victims shall not be less than 30,630 grams of silver or its market value. دیت ایک جرمانہ ہے جو کہ مالیاتی طور پر قاتل سے وصول کر کے مقتول کے لواحقین کو دیا جاتا ہے، جس کی کم سے کم مقدار 30,630 گرام چاندی ہے، یا اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، اور یہ سیکشن 323 PPC میں بیان شدہ ہے. عرش compensation to paid by offender to the victim or his heirs. یہ بھی ایک مالیاتی جرمانہ ہے جو کہ ضربات کی صورت میں، زخموں کی صورت میں مجرم سے وصول کر کے مجروح زخمی شخص یا پھر اس کے لواحقین کو دیا جاتا ہے. دمن یا دامان compensation determined by the court paid by offender to the victim or his heirs. یہ ایک جرمانے کی دوسری قسم ہے جو کہ مجرم سے وصول کر کے اور مجروح کو یا اس کے رشتہ داروں کو دی جاتی ہے. تعزیر اصل میں ہمارا ٹاپک یہاں پر تعزیر ہی ہے. اگر آپ PPC کا اردو ترجمہ دیکھیں تو اس کا نام بھی مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے. تعزیر عربی میں سزا کو کہتے ہیں، وہ سزا جو حدود اور قصاص کے علاوہ ہو. حدود پہ میں آلریڈی اسلامک کرمنل لیگل سسٹم پہ ایک لیکچر دے چکا ہوں، وہاں پر جا کے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تعزیر میں کس قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں وہ مندرجہ بالا میں بھی دوبارہ بیان ہے. پنشمنٹس ادر دین دی قصاص، دامان، دیت اور عرش جو مندرجہ بالا میں بیان شدہ ہیں، ان کے علاوہ جو سزائیں ہوتی ہیں ان کو تعزیر کہا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہر قسم کی سزا تو اوپر بیان ہو گئی، جس میں قصاص بھی تھا، مختلف قسم کے جرمانے بھی تھے، تو پھر کون سی سزائیں رہ گئیں؟ تو جناب والا جو سزائیں رہ گئیں جو بطور تعزیر دی جاتی ہیں ان میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے جو کہ میجر پنشمنٹ ہے. سب سے بڑی سنٹینس ڈیتھ کی ہی ہوتی ہے جب کسی نے کسی کو قتل کیا ہو یا چند ایک اور صورتوں میں موت کی سزا سنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ امپریزنمنٹ فار لائف
جو کہ 25 سال تک ہوتی ہے. اچھا، پھر امپریزنمنٹ کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ریگریس اور ایک سمپل. ریگریس سے مراد قید بامشقت یا قید سخت ہے. اس میں قیدی سے جیل میں بھرپور کام لیا جاتا ہے، سخت کام لیا جاتا ہے اور اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا. جبکہ سمپل امپریزنمنٹ میں قانون کے مطابق قیدی سے کام نہیں لیا جا سکتا. فارفیچر آف پراپرٹی، جائیداد کی ضبطگی، اینڈ فائن، یہ پھر ایک مانیٹری ٹائپ آف پنشمنٹ ہے جو کہ مختلف صورتوں میں قید کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے اور قید کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے. ٹائپس آف پنشمنٹ: criminals are punished judicially by fines, corporal punishments or custodial sentences such as prison. Detainees risk further punishments for the breach of the internal rules. مختلف قسم کی سزائیں ایک مجرم کو دی جا سکتی ہیں، جن میں جرمانے کی سزائیں ہوتی ہیں، جائیداد کی ضبطگی وغیرہ کی سزائیں دی جا سکتی ہیں، قید کی اور جسمانی سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور دوران قید یا پھر سزا کے کسی بھی قسم کے اصول کو توڑنے پر مزید سزا دیے جانے کے بارے میں قیدی کو بتایا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے کوشش کی ہے کہ کلاسیفیکیشن آف کرائمز کے حوالے سے بھی لیکچر بناؤں. آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. کلاسیفیکیشن آف پنشمنٹس کے حوالے سے لیکچر بنایا ہے، یہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا اور آپ کو موصول ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ دیگر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، پی پی سی کے سیکشنز ہیں، بہت ساروں پر اب میرے لیکچرز آلریڈی آن ایئر ہو چکے ہیں. کسی ساتھی کو اگر پھر بھی مسئلہ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے کنسرن لیکچر میں. اور اگر لیکچر اچھا لگا، سمجھ آئی، تو پھر اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو. اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نئے آنے والے لیکچر کا ویڈیو الرٹ بھی آپ کو ٹائملی موصول ہو. اور ٹائم ٹو ٹائم چینل کو ریویو کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا ایسا مٹیریل ہے جو کہ ہمارے ینگ گریجویٹس کے لیے، انڈر گریڈس کے لیے اور ینگ لائرز کے لیے بہت ہی سپورٹیو ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. ایسے ہی کسی لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے والسلام.